السلام علیکم ناظرین۔ جو شخص صبح نہار فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے یہ عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ بھی فجر کی نماز میں یہ عمل لازمی کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کی زندگی آسان بنا دیں گے۔ عام لوگ سورہ فاتحہ کی طاقت سے ناواقف ہیں، انہیں اس کی اہمیت اور طاقت کا اندازہ ہی نہیں، اس لیے وہ اسے عام چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ یہ کوئی عام چیز نہیں، کامیابی کے دروازے پر لگے تالے کی چابی ہے۔ ہاں، اس لیے اسے عام سمجھنا چھوڑیں اور اس کی اہمیت و افادیت کو سمجھیں۔ سورہ فاتحہ صرف ایک سورت نہیں ہے، یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر برائی سے حفاظت ہے، تمام جائز حاجات پوری ہونے میں نہایت ہی یکسیر ہے۔ اس کے علاوہ اسے قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ اس کی طاقت کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا تو گویا اس نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ سبحان اللہ! آپ نے دیکھا کہ اس چھوٹی سی سورت کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کا پڑھنا ایسا ہے کہ گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ سورہ فاتحہ اگرچہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اس میں صرف 7 آیات ہیں اور ہے بھی کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں، مختصر سی آیات ہیں، لیکن ان میں ایسی حکمتیں، ایسی برکتیں، ایسے راز، ایسے جواہر پوشیدہ ہیں جو کسی بھی انسان کی زندگی بدل دیں۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے کریں کہ سورت کے 20 الگ الگ نام ہیں، سب کے الگ الگ معنی و مفہوم ہیں اور سب اس کی الگ الگ برکات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو اس کا ایک ایک نام پھر نام کی اس کی تفصیل سمجھاؤں تو یوں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، اس لیے میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ فضائل و برکات کا خزانہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی آیات کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارنا چاہا تو یہ عرش سے چمٹ کر کہنے لگی، کیا آپ ہمیں زمین پر ان لوگوں کے ہاں اتار رہے ہیں جو آپ کے نافرمان ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میرے بندوں میں سے جو کوئی ہر نماز کے بعد تمہیں پڑھے گا، میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے حضیرۃ القدس میں رکھوں گا اور ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دکھوں گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ جنت میں کم سے کم درجے کی حاجت مغفرت ہے، اور ان سب کے علاوہ اسے اس کے ہر دشمن سے محفوظ رکھوں گا اور اسے دشمنوں پر غالب کر دوں گا۔ سبحان اللہ! اس کی کیا ہی عجب اور کیا ہی نرالی شان ہے۔ قدردانوں نے اس کی اہمیت کو بخوبی سمجھ لیا ہوگا اور وہ جان چکے ہوں گے کہ انسانی زندگی میں سورت کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کوئی مسافر صحیح ایڈریس پتہ نہ ہونے پر کبھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا اور اس تک پہنچنے میں ناکام ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے پراپر ایڈریس معلوم ہو اور کوئی اسے گائیڈ کرنے اور صحیح پتہ سمجھانے والا موجود ہو تو وہ ضرور اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی مسافر زندگی کے سفر پر چل رہا ہو تو صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے راستہ معلوم ہو، کیونکہ اس کے بغیر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو صحیح راستہ اسے اس سورت کی تعلیمات سے حاصل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کی ہدایت کو اپنی زندگی میں سامنے رکھ کر اس پر عمل کر کے صحیح منزل تک پہنچا جا سکتا ہے اور نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اس کی تعلیمات کو سانس کی مثل اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہوں۔ ویسے یہ الگ مضمون ہے، یہاں سمجھاؤں تو سب سر کے اوپر سے گزر جائے گا اور کچھ سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی معتبر عالم دین سے اس بارے میں مکمل رہنمائی مانگیں، ٹھیک ہے؟ ناظرین، آپ سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی نمازوں میں سے پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنی نمازوں سے باہر بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اسے دعا بنا کر اللہ سے اپنی مشکلات کی آسانی مانگیں۔ اپنے گھروں میں اس کی بلند آواز سے بھی تلاوت کیا کریں، یہ آپ پر اللہ کی نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کی بارش برسا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں غربت ہو، بے سر و سامانی کا عالم ہو، اگر وہ اپنے گھر میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے تو غربت اور بے سر و سامانی جاتی رہے گی اور اس کی جگہ خوشحالی آئے گی۔
ناظرین، ویڈیو میں یہاں تک آپ نے جانا کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں اور یہ اتنی طاقتور اور پر اثر ہے کہ اپنی آیات میں پورے قرآن مجید کا خلاصہ سمائے ہوئے ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی تفسیر کو باریکی سے سمجھنے پر اس کے لیے پورے قرآن شریف کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور جسے قرآن شریف سمجھ آنے لگ پڑے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی۔ یہ امت مسلمہ مرحومہ کے لیے اس خزانے میں سے اتاری گئی ہے جو بذات خود سراسر خیر ہی خیر ہے۔ تو اس امت کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک تو اسے چیزیں بڑی بابرکت ملی ہیں، دوسرے ان خزانوں میں سے ملی ہیں جو بذات خود برکت ہی برکت ہے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نبی کی امت کو یہ نعمتیں حاصل نہیں ہوئیں، یہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں اس خزانے میں سے اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، ان 4 کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی۔ 1 ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، 2 آیت الکرسی، سوم سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور 4 سورہ کوثر۔ سورہ فاتحہ کامیابی اور خوشحالی کا راز ہے، تمام بیماریوں کا علاج ہے، نقصانات سے حفاظت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا نسخہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ مبارک صورت نازل ہوئی تو ابلیس زور زور سے رویا، جیسا کہ لعنت والے دن رویا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، شیطانی قوتوں کا سر کچل کر رکھ دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ سورہ فاتحہ دوسری صورت کے قائم مقام تو ہو سکتی ہے، مگر کوئی دوسری صورت سورہ فاتحہ کی جگہ ہرگز کافی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے برکت سورہ فاتحہ کی جو صرف 7 آیات پر مشتمل ہے، مگر آپ نے جانا کہ یہ اپنی 7 آیات میں کتنی عظیم الشان طاقت سمائی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر کہا جائے کہ سورہ فاتحہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے بند دروازے کھولنے کی چابی ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ فوائد و برکات کا سمندر ہے، دشمنوں کے خلاف حفاظت ہے۔ اس میں ایک معجزاتی و کرشماتی طاقت مخفی ہے، جس مقصد کے لیے اسے پڑھا جائے تو وہ ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ صورت ہر مطلب، ہر حاجت، ہر خواہش کے لیے پڑھنی چاہیے۔ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر اس سے رہنمائی لیں، انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کسی بھی خاص مقصد کو لے کر ہے، چاہے رزق کی تنگی ہے یا غربت ہے، محتاجی ہے یا فقر و فاقے کی شکایت ہے، مال میں برکت نہیں ہے یا پیسوں کی ضرورت ہے، غرض آپ اللہ رب العالمین سے اپنا کوئی بھی مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، چھوٹا ہے یا بڑا، یا کوئی کام جو ہو نہیں رہا اور اٹکا ہوا ہے اس میں مدد و نصرت چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے سورہ فاتحہ کے یہ نہایت ہی آزمودہ مخفی عمل کیجئے کہ جب اسلامی مہینے کی پہلی اتوار آئے تو اس وقت نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور روزانہ اسی وقت پر پڑھنے کا معمول بنائیں۔ پہلے دن 70 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اگلے دن سے ہر روز 10 گنتی سورہ فاتحہ کی کم کرتے جائیں، یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جائے۔ ہفتہ ختم ہوتے ہی یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ اس عمل سے جو آپ کی زندگی میں خیر و برکتیں اور آسانیاں پیدا ہوں گی وہ بیان کی محتاج نہیں، آپ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کا بڑے سے بڑا کام بھی انشاءاللہ پورا فرما دیں گے۔